الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت اس دن جیسی ہے، نہ دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پیارا ہو، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ ناظرین کرام آج موضوع بھی یہی ہے بنیادی طور پر، اور آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے کیونکہ ماہ ذی الحج کے فضائل، اس کے معمولات اور اس کی عبادات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور قیمتی باتیں جو کہ یقیناً آپ کو بہت نفع دیں گی۔ اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ فرزند غسیل الملائکہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ باتی ناظرین کرام کے اسلامی سال کے 12ویں اور آخری مہینے ذی الحج کی الحمدللہ ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم کہ ہماری سانسیں اس وقت چل رہی ہیں، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، زندگی عطا کی ہے، یعنی وہ مہینہ جس کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا ہی کہنا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو 4 بار برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات و خیرات وغیرہ کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی ناظرین انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہی مہینہ ہے جو اپنے دامن میں اسلام کے عظیم ترین رکن حج اور قربانی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اب میں بلا تمثیل ناظرین ایک بات اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے۔ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، یوم عرفہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، آخری سپریم چارٹر دیا جا رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ جب کسی بات کو انڈورس کرنا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سب وے پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ایک بورڈ آ جائے جس پہ لکھا ہو خبردار آگے ذرا احتیاط سے چلیے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے آگے احتیاط سے ڈرائیو کرنا ہے۔ اسی طرح سے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام نے ابتدا اپنے جملوں کی طرح فرمائی کہ خبردار خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ ذی شرف شہر یہ ہے، اور خبردار تمام تمہارے مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔ کیا میں تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا چکا، یا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ ناظرین کرام یہ وہ قیمتی اور انمول ترین راتیں ہیں جن کی قسم خود ہمارا پالنہار والفجر واللیال عشر کہہ کر یاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جو اس وقت الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ یہ اتنی قیمتی، اتنی نایاب، اتنی خوبصورت، اتنی مقبول راتیں ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن فضیلت والے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی اس کی مثل نہیں، تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اس کی مثل نہیں سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی بھی دن نہیں ہے، لہٰذا ان ایام میں تسبیح، تحلیل اور تکبیرات کی کثرت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنا انتہائی محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی یہ وہ ماہ عظیم ہے جس میں مستقل کرم، عطا کی، فضل کی، بخشش کی، رحمتوں کی ان
इन आयतों की नेमतों की बरखा बरसती है नाज़रीन। लिहाजा वैसे तो ये पूरा महीना ही इंतहाई कीमती तरीन है, मगर खास तौर पर इसका इब्तिदाई अशरा अपने रब को मनाने, आंसुओं को बहाने, गुनाहों की मैल को मिटाने और इस एहसास को जगाने का अशरा है कि हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। उसकी बख्शिश, उसकी अताएं हमें पुकार पुकार के अपनी जानिब बुला रही हैं, हमें इसके दर पे बुला रही हैं, हमें ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि हम गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम पर करम कर दे, हम पर अपना फजल कर दे। बस ये 10 दिन बुनियादी तौर पर वो दिन हैं जिनकी याद अल्लाह ताला कसम याद फरमाकर उठाता है। तो बात ये कि नाज़रीन, जिसकी कसम अल्लाह उठाए, जरा सोचिए उन दिनों की फजीलत और उसका मकाम क्या होगा। आइए बुनियादी तौर पर आज इन 10 दिनों के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और अगले फेज में इंशाअल्लाह जलीलुल कदर साहब रसूल, शहीद ग़ज़वा उहद, गसीलुल मलाइका के नूर नज़र जिगर गोशे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम हदिया तहनीत पेश करेंगे कि जिन्होंने मदीने की हुर्मत पर अपने आप को और अपने 8 बेटों को कुर्बान कर दिया। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं वो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन बुज़ुर्ग शख्सियत मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान साहब, दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब सैयद अतीक़ुर रहमान बुखारी साहब। आप तीनों आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आपसे आगाज़ करते हैं बुजुर्गवार, ज़रा बताइए इतने कीमती अय्याम, इतने खूबसूरत दिन माह ज़ुल्हिज्जा के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिकल मुकर्रम व अला आलिहिल मुहतरम। मोहतरम जुनैद साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इन दिनों की अहमियत, इस महीने की अज़मत को हम पर वाज़ेह किया। सब सुनने वाले देखने वाले जान गए। माह ज़ुल्हिज्जा के हवाले से जो बात मैं आज वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप ये देखें कि इंसान को अल्लाह ने ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा। बेशक कुरान करीम का मौजू है अल इंसान। इस अल इंसान की अज़मत को आश्कार करने के लिए अल्लाह ताला ने माह ज़ुल्हिज्जा में हमारे सामने जो बातें रखी वो एक एक कदम पर इंसान को उसकी अज़मत का निशान दे रही है। और वो क्या है कि आओ सिर्फ इस बात तक अपने आप को महदूद न रखो कि अल्लाह ताला ने इस महीने की 10 रातों की कसम खाई लिहाजा ये महीना अहम हो गया। नहीं, देखना ये है कि इन 10 रातों की कस्में क्यों खाई गई हैं। ये माह हराम जो है इंसान की हुर्मत को किस तरह आश्कार कर रहा है, वो हमें नज़र आता है कि इन इब्तदाई 10 रातों में अल्लाह के 2 जलीलुल कदर बंदे, एक खलील एक ज़बी, और उनकी अज़मत वाली, उनसे निस्बत रखने वाली खातून सैयदा हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। अब इंसान जब हज के इरादे से जाता है या वहाँ उसे पहुँचना नसीब होता है और वो इन 10 रातों को महज इस बात तक महदूद न रखे कि मेरा एक रोज़ा साल के रोज़ों के बराबर या अरफा का रोज़ा 2 सालों के बराबर या मुझे एक रात में शब कदर, बल्कि इस हकीकत की तरफ तवज्जो ले जाए कि आखिर अल्लाह ताला ने इन रातों को अज़मत क्यों दी है। अल्लाह, उसका इशारा हमें इस सूरत में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील के बारे में फरमाया कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा ये खलील वो है कि जब मैंने इसे कहा कि मेरी ये बात तस्लीम कर, तो मेरी किसी बात पर मेरे इस बंदे ने वाई फॉरवर्ड लेमा चूं चुरा चुनाचे किसी चीज़ को सामने नहीं आए। हाय क्या अच्छी बात। ये नक्शा खींच दिया कि मुसव्विर देखना मेरी तस्वीर यूँ बनाई हो, उधर हुक्म खुदा हो इधर गर्दन झुकाई। सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्तफ़ा को जो उसवा इन दिनों की सूरत में दे रहे हैं, जिनकी बिना पर इसकी आमद के साथ ही बंदा मोमिन के दिल से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की जो सदाएं बुलंद होती हैं, उसके पीछे कोई फ़लसफ़ा है। वो फ़लसफ़ा ये है, अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे तू मेरा हो जा, फिर मैं तेरा किस तरह हो जाऊंगा कि तेरे कदम से लगने वाले पत्थर को मकाम इब्राहीम बनाकर, सुभान अल्लाह, फिर तू जहां जहां चलेगा। आज हम जुमे को दिनों का सरदार क्यों मानते हैं? ज़ुल्हज बता रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की वो विलादत का दिन है, लेकिन ज़ुल्हज्जा में अरफा के मकाम पर जाकर इंसान अपनी आँखों से अल्लाह के यहाँ अपनी अज़मत का नज़ारा देखता है कि जहाँ हव्वा और आदम की मुलाकात हुई, जहाँ जबल रहमत पर आदम के कदम पड़े, अल्लाह ने उनको कितनी अज़मत दे दी। सुभान अल्लाह। बात इतनी है कि इंसान को खलील और ज़बी
علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے بندے، تیرے سامنے جب تیرے پروردگار کا حکم آئے تو اس کو تسلیم کرنے میں تیرے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ملے گا، کس لیے کروں، بلکہ تیرے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ یہ حکم اس کا ہے جس نے اپنی قدرت سے یہ آسمان کھڑے کیے ہیں، سبحان اللہ، یہ حکم اس کا ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا ہے، یہ عظمت اس ذات کے لیے ہے جس نے تیرے لیے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے، اس کے سامنے حکم ملے اور تو کہے کس لیے، تیری زبان پر آئے کہ مجھے کیا ملے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ حکم دینے والا تجھے بلا وجہ کوئی بیکار حکم دے رہا، اللہ جو یہ کہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو یہ دن انسان کو یہ یاد کرانے آتے ہیں کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ماں، اس جرید عالم میں دوام ماں کی کیفیت کو دیکھنا ہو تو آؤ لاہور کے اندر ہی آ کر دیکھو کہ راوی کے ایک پار وہ سویا ہوا ہے جس کے پاس قدرت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، کر و فر ہے، مال و زر ہے اور ہر طرح کا نام ہے، لیکن وہاں پر کوئی جاتا نہیں، جاتا ہے تو پکنک کے لیے، اور اس کی دوسری طرف ایک بندہ سویا ہوا ہے، علی حجویری، جس نے ماہ ذی الحج کی عظمت کو جانا، جس نے اپنی پہچان کی، جس نے یہ دیکھا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو ابراہیم اور خلیل علیہ السلام نے اس ماہ ذو الحجہ کے ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اپنے عمل سے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ بندے تو بندہ ہے، اللہ ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، وہ تجھے مرنے نہیں دے گا، حیات جاوداں سے۔ یعنی بات یہ ٹھہری کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی پیار میں ان 10 دنوں کو اتنا پیارا بنا دیا کہ ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، اور پھر ان 10 دنوں کو پورے مہینے پہ محیط کر دیا، ظاہر ہے کیونکہ ماہ ذو الحجہ جو ہے اٹ سیلف، مطلب اگر ہم بات کریں تو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اتنی ہیں، پھر جتنے ایونٹس اس ظاہر مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے سب سے پہلے جو بنیادی بات جس کو میرا خیال ہے اس وقت تمام دیکھنے والے ناظرین سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی فضیلتیں تو بیان کی پروفیسر صاحب نے، اب اس میں معمولات اور عبادات کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں خاص طور پہ اس پورے مہینے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنید بھائی دراصل انسان حریص ہے اور اسے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرما کے ہمارے لیے بخشش و مغفرت کے بہانے، اصل بہانے ہیں، بس وہ چاہتا بندہ آ جائے، بندہ آ جائے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر ایک وہ دن ہے جو سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہے، وہ یوم عرفہ ہے، اور بقیہ 10 دن بھی بہت زیادہ فضیلت والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شعب الایمان کی روایت میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ اور کوئی دن نہیں، اللہ یہ سب سے پسندیدہ دن ہے۔ یعنی 365 دن ایک طرف ہے، یعنی 355 دن ایک طرف ہے اور 10 دن یہ 10 دن ایک طرف، اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت عمومی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت کو مطلب سمجھا نہیں جاتا، ہم انہیں عام دنوں کی طرح سے گزار دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات مبارکہ جو ہے اس کی طرف اگر ہم آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ بیان کرتے فرماتی کہ آپ ان 10 دنوں کے 9 دن ابتدائی جو ہے ان کا مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اور آپ نے جیسے انٹرو میں بھی بات کی کہ ان کی راتوں کا قیام لیلۃ القدر کی راتوں کے قیام جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لیلۃ القدر تو تلاش کرنا پڑتی ہے، یہ تو ڈیفائن کر کے پہلے سے بتا دیا گیا، یعنی 10 دن ایسے ڈیفائن کر کے دے دیے، جی ہاں ڈیفائن کر دیے، بتا دیا، اور ہم ان 10 راتوں کو بالکل غفلت سے گزار دیتے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ 83 برس اور 4 مہینے ہر رات آپ کو عبادت کا ثواب بالکل سارا مل رہا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہو گیا، اور عشرہ جو عرفہ کا دن ہے 9ویں کا، ہمارے ہاں مطلب عید سے 1 دن پہلے آئے گا، اور وہ حاجیوں کا جو ہے وہ اس دن جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے اس دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد زندگی کے گناہوں کی معافی کا سامان ہمیں اہتمام کرنا ہے، ہمیں اس کو عمومی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنی ہے، تلاوت اس انداز سے کہ اگر مجھے 2 4 6 صورتیں یاد ہیں تو 2 4 6 10 جو ہے میں ان 10 دنوں میں اور یاد کر لوں۔ واہ سبحان اللہ، اگر بہت میں اچھی بات۔ جی ہاں میں روزے رکھنا چاہ رہا ہوں اور میرے ذمہ فرض روزے کچھ باقی ہیں تو سب سے پہلے میں ان کی قضا کا اہتمام کروں، میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کروں، لیکن اس بات کا اہتمام اور التزام کرتے ہوئے کہ اگر میرے ذمہ زکوٰۃ پچھلے سالوں کی باقی رہتی ہے تو کوشش کر کے ان دنوں میں ادا کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، جو اسلام ہمیں معاشرت سکھاتا ہے اس کے حسن اعمال، حسن معاملات، حسن آداب کا التزام کرتے ہوئے ان دنوں میں اپنے اندر ایک مطلب کہہ لیجیے کہ بتکلف ایک چیزیں جو ہے وہ شامل کر کے ان کو اپنی عادت میں۔ اچھا اس میں ایک بات اور بتائیے، جیسے ان خاص طور پہ ان سنہری راتوں کا ذکر اور پھر ان راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں کچھ خاص بات ہے، دن کی ظاہر ہے وہ تو صدقات خیرات ساری چیزیں،
تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ 10 دن ہمیں ذرا کمر بستہ رہنا ہے، جیسا کہ سرکار علیہ السلام رمضان کے 10 دنوں میں اپنی کمر کو مزید کس لیا کرتے تھے، تو ہمیں اگر یہ 10 دن اس طرح سے ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہم کورونا کے پیشنٹ نہیں ہیں، وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، خدا نہ خاص اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا، تو اگر ہم صلاۃ التسبیح کا روز اہتمام کریں، روز رات کو قرآن پاک کا نوافل کا اہتمام کریں، بھئی 10 دن ہمیں اللہ کی راہ میں مطلب کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی ایسا بہت اہتمام کریں۔ خوبصورت آپ نے توجہ دلائی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو وہی بات کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت کو غنیمت جانے، نہ جانے کہ مطلب بلاوا آ جائے داعی اجل کی طرف سے اور ہمیں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا پڑے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک الگ سے اسی شعب الایمان کی پوری اگر آخری الفاظ حدیث مبارکہ کے دیکھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اعمال کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 700 گنا، اللہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مواقع جو ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ مال بیچنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ میری قیمت جو یہ لگ رہی ہے، اگر میں ان دنوں میں بیچوں گا تو 700 گنا مجھے پروفٹ ملے گا، تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے انتظار کریں گے، کوشش کریں گے۔ ذخیرہ اندوزی تو ویسے ہماری جبلت میں ہے، ہم تو ویسے جو ہے اپنا اسٹاک کر لے سارے اعمال۔ تو اس میں یہ ہے کہ نوافل جیسے آپ نے صلاۃ التسبیح کی توجہ دلائی ہے، دن میں روزے رکھے جائیں اور دن میں مطلب جو ہے وہ صدقہ و خیرات کیا جائے، حسن اعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اولاد پر خرچ کیا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس طرح جتنے بھی اہتمام، اگر لیکن ان میں سب میں شرط وہی ہے کہ ان سب میں آپ کے پیچھے نیت عبادت کی ہو، عبادت کی، اللہ کی رضا عطا فرمایا جائے۔ اچھا اب اس میں ایک بات جو سید صاحب آپ ذرا سے بتائیے، تھوڑا سا سید زادوں کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ اگر میں بلا تمثیل عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ عطاؤں کا، بخششوں کا، رحم کا، کرم کا، نعمتوں کا، فضل کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا ہوا ہے جس کے اندر ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، بس آپ آئیے صاحب، صرف آپ نے اپنا وہ کیا کہنا چاہیے کہ اعمال کا کارڈ انسرٹ کرنا ہے، دروازہ کھل جائے گا، اس کے بعد جو چاہیں لوٹ کے چلے جائیں، ایسا ہی ہے۔ تو جن انعامات کا ذکر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ماہ ذوالحجہ میں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ لوٹ سیل اتنا بڑا جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اس میں تو بڑے انعامات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی آج بڑی خوبصورت صبح میں آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور جیسی کیفیت بنی ہوئی ہے اور جس ذات قدسی صفات کے صدقہ جلیل سے ہمیں یہ انعام ملے، میں چاہوں گا کہ ایک دو نعت کے اشعار پڑھ کے میں بات آگے چلاؤں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، سبحان، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں۔ جیسے میرے حبیب کی ذات والا تبار رحمت ہے، ویسے ہی آپ کے صدقہ جلیل سے یہ پورا عشرہ ہی رحمت ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس اور جناب جابر بن عبداللہ سے یہ روایات ہیں کہ والفجر سے مراد یہاں یکم ذی الحجہ کی صبح ہے یا 10 ذی الحجہ کی صبح ہے، اور والیال عشر سے مراد تو یہی 10 راتیں ہیں، اور اگلی آیت ہے والشفع والوتر، اور ان میں سے اللہ نے ایک والوتر یوم عرفہ بنا دیا اور والشفع کو یوم نہر بنا دیا ہے۔ آپ جس رستے سے بھی آئیں گے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ مجھ سے پہلے قبلہ ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے 700 گنا تک آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر آپ ان معمولات پر عمل کرتے ہیں تو وہ 10 انعام ملیں گے جن انعامات کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو اللہ پاک اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو عطا کرے گا، جس کے لیے آج ہم ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ البرکۃ فی العمر، عمر میں برکت ہوگی اگر آپ ان پر عمل کریں گے۔ دوسرا انعام جو آپ نے ابھی کہا ہم ذخیرہ اندوز ہیں، مال میں کثرت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تیسرا انعام اولاد کی حفاظت میرا رب کریم اپنے ذمے پر لے لے گا۔ چوتھا انعام پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ پانچواں انعام نیکیوں کا اضافہ اور نیکی کرنے کی توفیق میں بھی اضافہ فرما دیا جائے گا۔ اور چھٹا انعام جو مومن کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، وقت نزا اللہ پاک آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ساتویں انعام پر 2 باتیں ہیں۔ کہا کہ 7واں انعام ترتیب سے تو یہی بنتا ہے کہ اللہ پاک قبر کو آپ دنیا پر ہی ہیں روشن اور منور کرے گا، اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات مجمع الزوائد میں ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل کو روشن اور منور کرے گا، اور اگر دل روشن اور منور ہو جائے، آپ کی باطن کی آنکھ روشن اور منور ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں اپنے استاد محترم حضرت پیر امین الحسنات صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہوئی اور آپ جا کے، ایک صوفی کا جملہ ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ ہوئے تو ڈاکٹر شہریار صاحب نے ساری رپورٹس لینے کے بعد کہا پیر صاحب آپ کا دل تو بالکل صاف ہے۔ آپ نے کہا جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ دل ہمیشہ صاف رہتا ہے، اور یہی مومن کا دل ہوتا ہے۔ تو فرمایا 7ویں میں یا قبر روشن ہو جائے گی یا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا، آپ کا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ 8واں انعام سنیے گا، آپ دنیا پر موجود ہیں، میرا رب کرم یہ کرے گا آپ کے میزان کے نیکیوں والے پلڑے کو دنیا میں ہی باری فرما دے گا۔ 9واں انعام کیا ہے؟
اب یہ آپ نے جو لفظ بولا نا کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹل سٹور کھلا ہے، اگر آپ ان سارے انعامات کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی آؤ آج ہمیں ایک جھاڑو لگا کے ان سب کو لے جانا چاہیے۔ نواں انعام یہ ہے اللہ پاک جہنم سے آزادی کا اعلان فرماتے ہیں، اور 10واں انعام یہ ہے کہ جنت الفردوس نہیں ملتی، صرف جنت الفردوس نہیں ملتی بلکہ اس توفیق سے ملتی ہے کہ جنت الفردوس کے درجے اللہ کے فضل سے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صاحب ایک بات بتائیے، جتنے انعامات کا آپ نے ذکر کیا ہے، امت پھر ان 10 دنوں سے غافل کیوں ہے؟ یعنی میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ پتا ہے کہ یہ ماہ ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 ایام ہیں، پورا ماہ ذوالحجہ ظاہر ہے برکتوں والا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ابتدائی 10 ایام اتنے اہم ترین ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے مکمل طور پہ غافل ہیں، یعنی جن کی فضیلت ایسی کہ 355 دن ایک طرف اور 10 دن ایک طرف، یہ عالم۔ جیسے جناب فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر، شب قدر تو تلاش کرنی پڑتی ہے، ان سب کے حوالے سے تو میرے حبیب نے ہر چیز ہمارے سامنے کیٹاگوریکل ڈیفائن کر دی ہے، صرف ہم نے دامن پھیلانا ہے۔ ایسے ہے کہ ساون کے جو بادل اور بارش ہو رہی ہے، یہ برس رہی ہے، اور آپ نے اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کرنا ہے۔ غافل ہم کیوں ہیں وہ میں ایک شعر میں بیان کروں گا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، میرے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں دنیا پر بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی قدرتوں کے ادراک کے ساتھ ساتھ اس کے اور اس کے حبیب کے ساتھ سچی محبت کر کے سب سے پہلے اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے، جو 5 مندرجات سے گزری ہے، عالم ارواح، عالم بطن، عالم دنیا، عالم قبر اور عالم حشر۔ اگر ہماری اس کے ساتھ لو لگی ہوئی ہوگی تو ذی الحجہ کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے زمانے میں یہ عادت بن چکی ہے کہ ہمارے احباب ذی الحجہ کے صرف ان ایام کو ضائع نہیں کرتے، بے دردی سے ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ روزے رکھتے ہو تو اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرماتا ہے، عبادات کرتے ہو تو 100 سال 700 گنا کر کے آپ کو نعمت میرا رب واپس عطا فرماتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں 92 کے پلیٹ فارم سے، چلے پچھلا وقت تو گزر گیا، پہلے اللہ ہم چاروں کو توفیق دے اور اس کے بعد اس 22 کروڑ عوام کو توفیق دے کہ میرے رب کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ وافر وصول کریں، شکر گزاری سے کریں، سجدہ ریزی سے کریں، اور رسول اکرم کی محبت سے کریں۔ بلکہ آپ کی بات آپ ہی کی اجازت سے انتہائی ادب سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ صرف 22 کروڑ نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی قیمتی راتیں ہیں صاحب، بڑی قیمتی راتیں، جن راتوں کی قسم، بس دیکھیں اب اس سے بڑھ کے اور دلیل کیا چاہیے، جن راتوں کو انڈورس اللہ خود فرمائے، اس کی قسم یاد فرما کر، اب اس سے بڑھ کے ہمیں فضیلت کو کیا سمجھنا ہے؟ فضیلت آ کے وہاں پہ ساری فضیلتیں وہاں پہ آ کے ختم ہو جایا کرتی ہیں۔